اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 72 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور پھر تم ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگانے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، سو ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے کو اس مقتول پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ رب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، عقل اختیار کرو، رب کی طرف رجوع کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد، اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، یہ اسی طرح سے ہے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے یا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے دریا پھوٹتے ہیں، سمندر بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ پہلے جو ہم نے واقعہ پڑھا، ایک شخص نے قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی عضو اس کو مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ آگے وہی واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر بھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جب یاد کرو تم اس وقت کو، یہ مطلب ایک بات کا ذکر ہے اور انہیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کر چکے ہو پہلے سے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم میں سے ایک شخص نے قتل کر دیا تھا اور پھر تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگ گئے، تو اللہ نے وہ چیز تم میں ظاہر کر دی جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تو یہ واقعہ وہی ہے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ حکم دیا گیا کہ گائے کی بعض روایات میں آیا کان، بعض میں کہا گیا زبان، بعض میں ذکر آیا دم کا، بعض میں کسی ہڈی کا اور بعض میں دل کا۔ بہرحال گائے کا کوئی بھی عضو تھا جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا تھا جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ یہ اس مقتول کو مارو، وہ اٹھ کر بہہ جائے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ اب یہ دیکھنے میں مطلب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بھی 70 اسرائیلیوں کو زندہ فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ اب بھی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ مقتول جو شخص قتل ہوا تھا وہ زندہ ہو سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، وحی نازل ہو سکتی تھی، وحی آ جاتی کہ بھی فلاں شخص نے قتل کیا۔ وہ شخص جیسے باقی 70 بنی اسرائیل والے زندہ ہوئے تھے مرنے کے بعد، جس کا ہم نے آیات میں پچھلی آیات میں ذکر پڑھا، اس طرح یہ شخص بھی زندہ ہو سکتا تھا۔ تو آخر کیا مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مشقت میں ڈالا؟ ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا اسباب پر ہے، عالم اسباب ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی قانون، اصول اور سبب ضرور ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سبب اختیار کیا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اپنی ایک نشانی اور قدرت کا اظہار کیا، اور
باقی اہم بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو مشقت میں ڈالا، اس کے اندر کئی حکمتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ایک تو یہ کہ ان کی بنی اسرائیل والے جو بہانے بنا رہے تھے اور مطلب وہ ایک کرنا نہیں چاہتے تھے، ان پر اس چیز کو واضح کیا کہ تم کیسے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو جو ہے نا، اللہ کے نبی کے حکم کو ٹال مٹول کرتے ہو اور مانتے نہیں ہو۔ اب مطلب جہاں پر حد آ جاتی ہے پھر جا کے مانتے ہو، ورنہ نہیں مانتے۔ ایک حکمت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے اس کام کے ذریعے سے کہ وہ جائیں گے، گائے خریدیں گے، اس یتیم کو سونا دیں گے، تو وہ ایک نیک اور ماں باپ کے فرما بردار یتیم بچے کو فائدہ پہنچانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور دوسرا آنے والی قوموں کے لیے، آنے والی امتوں کے لیے ایک سبق دینا تھا کہ جب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم آ جائے نا، تو پھر اس میں کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ کیوں ہے۔ حکم آ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر نماز فرض ہے کیوں ہے، یا فلاں چیز سے روکا گیا ہے کیوں روکا گیا ہے، یہ کیوں کی بات شریعت میں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دے دیا۔ ایمان تو نام ہی اسی چیز کا نا، ایمان بالغیب۔ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائیں گے۔ تو غیب تو اب سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کرم فرمائے، جتنی معرفت نصیب ہو، اتنا تو ہمیں سمجھ آ سکتا ہے، لیکن سارا ایمان اور سارا غیب سمجھ آ جائے یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو ایمان تو نام ہی اس چیز کا رکھا گیا۔ تو پھر ایک اس طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جب کوئی حکم آئے، وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو کہا جائے اس کو تسلیم کر لو اور اس پر عمل کر لو، اس کو مان لینا چاہیے۔ تو یہ حکمتیں تھیں اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے سے اس مردے کو زندہ کروایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگلی آیت میں خود فرما دیا رب تعالیٰ نے کہ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا کہ اگر تمہاری زمین پر چلنے والی ایک گائے، تم اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، ٹھیک، زمین پر چل رہی ہے ایک گائے، اسے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس کا کوئی ٹکڑا جسم کا وہ مرے ہوئے شخص کو ٹچ کر دو، تو اللہ کے حکم سے مردہ گائے سے اس کا جسم ٹچ ہونے سے اللہ کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ رب پھر اس کے بغیر بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر جو کچھ لوگوں کا یہ شک تھا، یہ شبہ تھا، یا وہ کیسے زندہ کرے گا، کتنے انسانوں کو روح لوٹائے گا، کتنے انسانوں کو زندہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی کہ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ہاتھوں سے، حالانکہ وہ کرنے والے نبی بھی نہیں ہیں، نبی تو موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، کر کون رہا ہے؟ بنی اسرائیل والے لوگ کر رہے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، مسلمان ہیں، ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں یہ کام۔ تو اگر عام لوگوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹا سا مردہ گائے کا سبب بنا کے ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ رب پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو پھر ویسے ہی مردوں کو قیامت والے دن زندہ کر لے گا۔ تو یہ پھر کسی کے ذہن میں یہ شک نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ ایسی نشانیاں اللہ تمہیں دکھاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ تم عقل اختیار کر لو، تاکہ تم عقل سے کام لو، دماغ سے کام لو، اور سوچو کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے، رب کے احکامات کو چھوڑ کے انسان جو ہے نا وہ دوسری طرف نکل جائے۔ اور آپ کو یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پر یہ ملے گا لعلکم تتقون، لعلکم تعقلون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ ہمارے سامنے نشانیاں رکھی ہیں۔ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ مرے گا نہیں جب تک ایک نہیں کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نہیں کھولا۔ غیر مسلم بھی ہوگا تو اس تک کہیں کسی نہ کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نشانی پہنچے گی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت پہنچے گی، کچھ نہ کچھ اس تک جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل ضرور پہنچے گی، اور ایک نہیں کئی کئی بار۔ یہ اسلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ دیکھیں اگر کسی شخص تک اللہ کا حکم پہنچا ہی نہیں اور پھر وہ ایمان نہیں لایا تو اس میں اس کا قصور تو پھر نہ ہوا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یہ چیز ایک مسئلہ ہے فقہ کا، کہ اگر کوئی شخص آج کے دور میں بھی کسی ایسے جنگل میں ہو، وہاں پر پیدا ہو، کوئی ایسا قبیلہ ہو جن تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں، بالفرض کسی جنگلات میں کہیں بھی کوئی ایک شخص ہو، ایک قبیلہ ہو جن تک اسلام کی، مسلمان ہونے کی، اللہ کے آخری نبی کا پیغام پہنچا ہی نہیں، انہیں کسی نے بتایا ہی نہیں، انہیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں، وہ لوگ اگرچہ بظاہر مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اگر شرک نہیں کر رہے، وہ اگر کسی بت کی پوجا نہیں کر رہے، تو وہ اللہ کے ہاں اسی طرح بری ہوں گے جیسے دور فطرت کے لوگ بری تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس دور میں جو لوگ آتے رہے، دین بہت سارے مسخ ہو گئے، حقیقی دین بچا نہیں، تو کون تھا؟ اس آگے ہم پڑھیں گے قرآن پاک کی آیت کے اندر ان کا ذکر بھی ہے کہ وہ لوگ کیونکہ انہوں نے شرک نہیں کیا اس لیے وہ اللہ کے ہاں نجات والے ہیں، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ صرف اس لیے کیونکہ جب انسان شرک کرے گا، کسی بت کی پوجا کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی عقل میں اتنا سینس ضرور رکھا ہے کہ اگر میرے سامنے اتنی بڑی کائنات ہے تو کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہوگا، اور خالق وہ نہیں ہو سکتا جس کو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ تو مسلمان ہو یا غیر مسلم، اللہ اس کی عقل کے لیے اس کے سامنے اپنے دین کی نشانیاں ضرور لے کر آتا ہے، اس کے بغیر اسے موت نہیں آتی، تاکہ قیامت والے دن اس کے اوپر حجت قائم ہو۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کوئی گناہ گار ہوں گے تو ان کے سامنے بھی کسی عالم کا قول آ جائے گا، کسی کا بیان آ جائے گا، کوئی اس طرح کی چیز آ جائے گی، کہیں سے دین کی بات آ جائے گی، قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ پھر ان کی مرضی ہے، بھگتیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور کیسے سخت ہو گئے کہ مردے کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کا ذکر کر دیا، بنی اسرائیل پر نعمتیں نازل ہوئیں، من و سلوہ نازل ہوا، 70 بنی اسرائیل والے زندہ ہو گئے، پھر ایک قتل ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر نشانی دکھائی کہ وہ ایک گائے کا ٹکڑا مارا اور وہ پھر مقتول زندہ ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب اتنی ہٹ درمیاں کر رہے تھے، بندر بن چکے ہیں، سامری اور اس کے بچھڑے کی پوجا کر چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات آنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافیاں ملتی رہی ہیں، من و سلوہ بھی کھا چکے ہیں، نعمتیں بھی دیکھ چکے ہیں، سمندر اور دریا ان کے لیے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، دریا کے درمیان میں سے نکل آئے ہیں، اللہ نے انہیں حکومت عطا کر دی ہے، اتنی نعمتیں دیکھی ہیں، اللہ کا قہر بھی دیکھا ہے، عذاب بھی دیکھا، اس عذاب کو ٹلتے ہوئے بھی دیکھا، حقیقت بھی تسلیم کر لی کہ سروں پر پہاڑ آ گیا۔ ہم نے وہ آیت پڑھی تھی کہ پہاڑ آ گیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ والی آیت جو گزر چکی ہے کہ ان کے سروں پر پہاڑ آ گیا، پھر توبہ کر لی۔ اب اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی جب یہ مردہ زندہ ہوا نا، کہ اس کو انہوں نے وہ جانور کا، گائے کا کوئی عضو مارا اور یہ زندہ ہو گیا، انہوں نے پھر ہٹ درمی اختیار کر لی۔ ہٹ درمی کیا اختیار کی؟ اس مقتول نے زندہ ہو کر کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہی، یہ شخص ہی میرا قاتل ہے، تو وہ بنی اسرائیل والے آپس میں کہنے لگے کہ نہیں نہیں یہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ کی نشانی دے کے پھر ہٹ درمی اختیار کر لی ایک اور، مطلب نشانی بھی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی موجود ہیں، جو کہتے ہیں وہی ہو بھی جاتا ہے، اور جب ہو جاتا ہے تو پھر ہٹ درمی اختیار کر لیتے ہیں۔ وہی کچھ انہوں نے یہاں پر کیا، اور کہنے لگے کہ وہ شخص زندہ ہوا، اس نے زندہ ہو کے بتایا کہ یہ شخص میرا قاتل ہے، جب اس نے بتایا میرا قاتل ہے تو آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مرا ہوا زندہ ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے نہیں ماننی اس کی بات۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی اقسام بیان کر دی. فرمایا کہ پتھروں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے دریا پھوٹتے ہیں، بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ جب پھٹتے ہیں تو ان سے پانی بہنے لگ جاتا ہے. دریا کو اور پانی کو رب تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کیا. اور اگر آیت پر بھی غور کریں تو ایک جگہ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ اس میں سے چشمے کی طرح مطلب پانی پھوٹ کر نکلتا ہے. فجر سے ہے نا یہ لفظ، تو وہ صبح صادق کی ایک کرن پھوٹتی ہے جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت، وہیں سے فجر ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لما یتفجر منہ الانہار، کہ وہ پتھروں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، دریا بہتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، وہ کہ پھوٹ کر یا ایک چشمے کی طرح یا ایک دریا کی طرح نہیں، تھوڑا مطلب دریا سے کم پانی ایک نکلتا ہے، تھوڑا پانی نکلتا ہے، ان پتھروں سے نکل آتا ہے اور وہ پھوٹتا بھی نہیں ہے اس طریقے سے. اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. اب یہاں پر 3 قسمیں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی. دریا پھوٹنے والی، اس کا ذکر سب سے پہلے کیا کہ وہ کون ہے، کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری. اب یہ پتھروں کی اقسام بیان ہو رہی ہیں، انسانوں کی نہیں، کہ وہ پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے فرما بردار ہیں گویا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے روتے ہیں کہ ان کے اندر سے دریا اور چشمے پھوٹتے ہیں. یہ ایک تشبیہ دی گئی پتھروں کو کہ یہ جو دریا تمہارے سامنے بہتے آ رہے ہیں نا پتھروں سے، یہ ان پتھروں کا آنسو ہیں. پھر بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے کم پانی نکلتا ہے، چشمہ پھوٹتا نہیں ہے، دریا نہیں پھوٹتا، پانی کم نکلتا ہے. بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے پانی نکلتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے گرتے ضرور ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ضرور کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح ضرور بیان کرتے ہیں. اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. اب یہ پتھروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال اور تمثیل یہ کیوں بیان کی ہے، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پتھر کرتے کیسے ہیں اور پتھروں کا یا جانوروں کا علم کتنا ہے. دیکھیں اگر ہم ان 3 پتھروں کو اپنے سامنے رکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ وہ ہے کہ انسان کوئی برائی دیکھے، اس پر قادر ہو، اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہو تو اسے ہاتھ سے روکے. کرنا گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، روکنے کا حکم ہے، کرنے والے کا نہیں. روک سکتا ہے، مثال کے طور پہ بیٹا کر رہا ہے، بھائی ہے، جس کو مطلب ہاتھ سے روک سکتے ہیں. اور ہاتھ سے یہ بھی نہیں کہ سر پھاڑ دینا ہے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روک سکتے ہیں تو اسے زبان سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اسے برائی سے روکیں. تیسرا درجہ اور سب سے کم تر درجہ ایمان کا یہ ہے، یا ایمان کی جو کہہ لیں کہ سب سے ہلکی حالت، سب سے تھوڑی حالت یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دل میں اس برائی کو برا ضرور جانے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ برائی، یہ غلط کام ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. 3 درجات بیان کیے. اب میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی ہے، دوسری طرف آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھروں کی بھی یہ 3 اقسام ہے. دریا پھوٹتا ہے، پانی نکلتا ہے، اور اللہ کے خوف سے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اس حدیث کو اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ذرا موجودہ مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں. ہم اپنا ذات کا محاسبہ کریں نا. اپنی ذات کا محاسبہ کرنا بھی سنت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحابہ کرام کی بھی اور حضور کی بھی سنت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات ہو گئی، غسل کے لیے غسل کر دینے لگے تو دیکھا کہ آپ کی کمر پر کوڑے کے نشان ہیں. وہ جو کوڑا ہوتا تھا جس سے مارتے تھے، چمڑے کا مطلب، تو درہ جس سے مارا جاتا تھا،
پوچھنے والوں نے پھر پوچھا آپ کے گھر والوں سے کہ یہ تو امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، ان پر تو کوئی ایسی حد بھی جاری نہیں ہوئی تھی کہ جس کے کوڑے کے نشان ہو، اور عمر بن عبدالعزیز جیسا شخص جس کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، کہ علماء انہیں خلفۂ راشدین میں شمار کرتے ہیں، اگرچہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کے بعد بھی جو ہے نا وہ کوئی 60-70 سال بعد آئے ہیں، لیکن ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کی دین سے محبت، دین کے اندر ان کی عاجزی وہ اتنی ہے جیسے خلفۂ راشدین کی تھی، حضور کے صحابہ کی تھی۔ تو یہ شخص اور ان کی کمر پر اس طرح کوڑے، یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یہ جب خلافت سے آتے تھے، شام کو گھر واپس آتے تھے اپنے کام سے، تو اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتے تھے اور اپنے آپ سے سوال کرتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز تو نے آج فلاں کام کیا ہے، کیا یہ بہتر ہے؟ اگر تو وہ کام بہتر ہی ہوتا اور کوئی اور رائے نہ ہوتی تو پھر تو ٹھیک، اگر ذہن میں یہ خیال آتا کہ نہیں، اگر اس سے بہتر یہ ہو سکتا تھا امت کے لیے، اس سے بہتر میں یہ فیصلہ کر سکتا تھا، اس سے بہتر یہ اقدام اٹھا سکتا تھا، یہ کام میرا بہتر نہیں ہے، تو اپنے آپ کو خود کوڑا مارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جن کے بارے میں حضور نے حدیث میں فرما دیا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عمر فی الجنہ، جنت کی بشارت مل گئی ہے، لیکن ان کی چہرہ مبارک پر، ان کے چہرہ مبارک پر آنسو بہہ بہہ کر نشان پڑ گئے تھے اللہ کے خوف سے۔ تو یہ دو واقعات میں نے صرف آپ کو بتایا، ایک صحابی کا اور ایک بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک حضرت عمر کا، ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ ایک پہلے آپ کو حدیث پاک بتائی، آگے یہ ایک آیت ہے، تو ذرا محاسبہ کریں کہ اسلام اور مسلمان کی بھی یہی تین نشانیاں بنتی ہیں۔ اللہ نے مثال یہودیوں کو دی ہے، اس وقت تو صحابہ کرام موجود تھے، تو قیامت تک کے لیے اس کا اطلاق تو ہونا ہے کہ بھئی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، اس کی اطاعت کرو اور اس کی فرما برداری کرو۔ مثال پتھر سے دی کہ پتھروں سے زیادہ سخت ہونا نہ ہو جاؤ، کہ تمہارا دل اتنا سخت ہو جائے کہ تم اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرو، پتھروں کو ہی دیکھ لو۔ رب نے مثال دی کہ ایک دریا بہا رہا ہے، ایک کے اندر سے پھر بھی پانی پھوٹ رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں رونا دور کی بات ہے، کبھی کبھی رونا دوسرے درجے کا جو پتھر ہے جس سے صرف دریا نہیں پانی پھوٹتا ہے وہ بھی دور کی بات ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی بھول جائے، اللہ کی اطاعت بھی بھول جائے، اللہ کی فرما برداری بھی بھول جائے اور کہلائے مسلمان، تو پھر رب نے کیا کہا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں پتھروں کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کہ پتھر تو میری فرما برداری کر رہے ہیں، وہ تو میری اطاعت کر رہے ہیں، وہ تو یحبط من خشیۃ اللہ، وہ تو اللہ کے خوف سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ انسان اور یہ مسلمان، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ نبی کو ماننے والے، یہ تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، یہ تو پتھروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے اشرف المخلوقات کا، اشرف المخلوقات ہر انسان نہیں ہے، وہی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا اس کو پھر سورہ 3 میں اللہ نے فرمایا اسفل السافلین، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین ہی وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، وہ پھر اشرف المخلوقات تو نہ ہوا۔ اب چند روایات میں آپ کو اور سناتا ہوں، احادیث، چونکہ پتھروں کا ذکر آیا کہ پتھر یہاں پر عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت کا اور ان کے سجدے کا ذکر کیا، تو پتھر کیسے کیسے کرتے ہیں، اس پہ بہت پیاری پیاری احادیث بھی ہیں، بہت ساری۔ ایک تو ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پتھر، درخت، جو بھی چیز ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے سورہ الاسراء کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ آسمانوں میں زمینوں میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے سامنے درخت موجود ہیں، پتھر موجود ہیں، جانور موجود ہیں، جو کچھ بھی ہے ہماری نظر میں دیکھنے میں وہ بے جان ہے، ہماری نظر میں دیکھنے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک پتھر ہے یا ایک دریا بہہ رہا ہے یا سورج ہے یا چاند ہے، جو بھی ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ درمیان میں اب ایک بات، چونکہ یہ آیت آ گئی ہے تو کیا باقی زمینوں پر مخلوق بھی ہے؟ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں 7 آسمان اور 7 زمینیں، تفصیل تو اس کی وہاں پر دیکھیں گے جہاں پر مخلوق اور 7 زمینوں کا ذکر آئے گا۔ شارٹ کٹ یہ عرض کر دوں کہ ہاں مخلوق ہے، جو میں نے قرآن اور حدیث سے سمجھا ہے زمین کے علاوہ بھی مخلوق ہے۔ میں آیت پڑھ رہا تھا سورہ اسراء کی، یہ پتھروں کے ذکر میں ہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ 7 آسمانوں میں زمینوں میں جو بھی مخلوق ہے، تمام تر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ اب ضمناً ایک بات آئی ہے، تفصیل تو پھر ہم ان مخلوق کی جب بحث آئے گی وہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن کیا زمین کے اس ہماری زمین کے علاوہ بھی کہیں مخلوق ہے؟ تو میرا جواب ہوگا کہ ہاں مخلوق ہے۔ ایک تو اسلام کے نظریے سے، میں اس وقت سائنس کو نہیں چھیڑ رہا، اسلام کے نظریے سے کیسے کہ زمین کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی اللہ کا بنایا ہوا ہے، جب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب کیا وہ جاندار ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ اب جاندار کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے زمین پر ان کی شکل کچھ اور ہو اور باقی ہماری کہکشاں سے باہر نکل کے اتنی بڑی کائنات میں کہیں جاندار کی ڈیفینیشن ہی کچھ اور ہو۔ اتنا تو کنفرم ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اس زمین کے علاوہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے موجود ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان نہیں ہے اور انسان سے افضل نہیں ہے، انسان سے زیادہ بہترین، انسان سے زیادہ عقل مند مخلوق اور کہیں موجود نہیں ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ہم ہی ہیں، یہی انسان ہے، اسی کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تمام مخلوقوں میں جو جہاں بھی موجود ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا، ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا، اللہ کی ہاں جاندار ضرور موجود ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک تو پتھر بھی بے جان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، والنجم والشجر یسجدان، درخت بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، درخت اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم نہیں سن سکتے، ہمارے کانوں کی فریکوینسی اتنی نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ تو ہو رہا ہے۔ کسی دور میں درختوں کو بے جان سمجھا جاتا تھا، آج سائنس نے بتایا کہ ان میں جان ہے۔ ممکن ہے آنے والی 1000 سال بعد، ہزاروں سالوں بعد یہ ثابت ہو جائے کہ پتھروں کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ تصور تو اسلام دیتا ہے کہ زمین کے علاوہ بھی ساری کی ساری مخلوق ہے، یہ اللہ کی جو نظر آ رہا ہے وہ مخلوق ہے، اور وہاں بھی اور وہ ساری مخلوق بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے کئی واقعات پیش ہے۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر حضور جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب منبر بن کر آیا حضور نے وہ تنا ہٹا دیا تو وہ تنا ایسے رویا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کھجور کے تنے سے، خشک تنا، پتہ نہیں کتنے سال پہلے وہ کھجور سے الگ کر دیا گیا تھا درخت سے،
لیکن اس کے اندر سے ایسے آواز آتی تھی جیسے بچہ روتا ہے اپنی ماں کے لیے، پھوٹ پھوٹ کر روتا تھا۔ اور صحابہ کرام نے سنا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو منبر کے ساتھ ادھر قدموں میں زمین میں دفن کر دو، اور وہ آج بھی وہ کھجور کا خوش قسمت تنا جو تھا وہ وہیں پر دفن ہے۔ اسی طرح بھی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ کے ہر اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبوت سے پہلے کا معنی یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے۔ نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا نا، تخلیق فرمائی، وہ عالم ارواح میں بھی نبی ہیں، وہ عالم دنیا میں بھی نبی ہیں۔ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت تو بہت بعد میں کیا، لیکن ماں کی گود میں اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اعلان بہت بعد میں کیا تھا، اعلان نبوت جب کلمہ پڑھ۔ آقا علیہ السلام نبی تو ہیں، اعلان نبوت لوگوں پر ان پر ایمان لانا کب لازم ہوتا ہے؟ وہ تب ہوتا ہے کہ جب نبی اعلان کر دیتا ہے۔ اعلان سے پہلے نبی کی ذات پر ایمان لانا لازم نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا میری نبوت یعنی اعلان نبوت سے پہلے مجھے مکہ کے جو پتھر سلام کرتے تھے، مطلب اب دیکھیں اللہ نے پتھروں کو کتنا ادراک اور کتنا علم دیا ہے، کتنا فہم دیا ہے، کتنی سمجھ دی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو اعلان نبوت سے پہلے پہچانتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اس کو دل سے، حق سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے ہوئے، یعنی کہ سچے انداز سے اخلاص کے ساتھ اس کو بوسہ دیا، قیامت والے دن وہ حجر اسود ہر اس شخص کی گواہی دے گا۔ حافظہ چیک کریں ذرا، ایک پتھر کا، حجر اسود کا، پتہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے اربوں ارب لوگوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا ایمان کے ساتھ، اور وہ قیامت والے دن سب کے ایمان کی گواہی دے گا، اور جس نے ایمان کے ساتھ نہیں بوسہ دیا ہوگا اس کی بھی گواہی دے گا کہ اس نے یہ حرکت کی تھی یا یہ جھوٹا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو علم دی ہے، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح پھر قرآن پاک کے اندر آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا۔ رب فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ یہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ، آقا علیہ السلام کی زبان مقدسہ سے جاری کیے ہوئے الفاظ، تو یہ کوئی کہانی یا سٹوری یا صرف رمضان میں پڑھنے والی کتاب تو تھی نہیں، ہم نے اس کو یہ بنا دیا ہے۔ آگے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے احد پہاڑ کے متعلق فرمایا مدینہ پاک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو لے جائے، احد کی زیارت کریں، اور حضور نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی تو وہ کنکریاں تسبیح کرنے لگیں، اور شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ، جیسے شہد کی مکھی اڑتی ہے اور ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، ایسی آواز صحابہ کرام نے سنی کہ وہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی تھیں۔ پھر آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ جب مجھ پر وحی نازل کی گئی تو میں جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو علم دیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ مکہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا تو میں نے سنا کہ راستے میں جو بھی پہاڑ آتا، جو بھی درخت آتا، اس سے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خوش قسمت ہے صحابہ بھی حضور کے معجزات دیکھتے رہے۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک اعرابی آیا۔ اعرابی کا مطلب یہ کہ دیہاتی ٹائپ، عرب کا رہنے والا، آ کر کہنے لگا، اس نے حضور سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا تم کوئی خیر حاصل کرو گے، اچھی بات لینا چاہو گے؟ اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا، اس شخص نے کہا، اعرابی نے کہا، جو مسلمان نہیں تھا اس وقت، کہ آپ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس پر گواہ کون ہے؟ کس کی گواہی دے سکتے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا یہ درخت، وہ درخت وادی کے کنارے، مطلب ایک جہاں راستے سے جا رہے تھے، کوئی کنارے پر دور، نزدیک نہیں، کچھ فاصلے پر ایک درخت تھا۔ حضور نے فرمایا وہ درخت میری گواہی دے سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دکھائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس درخت کو بلایا، وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا زمین کو اپنی جڑوں سمیت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ اتنا بڑا معجزہ۔ اور پھر آپ نے اسے 3 مرتبہ اپنی رسالت پر شہادت طلب کی تو اس نے شہادت دی کہ جس طرح آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تھا، یعنی کہ اسی طرح سے اس نے وہی الفاظ کیے، ادا کیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ 3 بار اس نے یہ کہا، درخت نے پڑھا۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ تو وہ اعرابی کہنے لگا میں اپنی قوم کی طرف جاتا ہوں، اگر قوم نے میری بات مان لی تو میں اپنی پوری قوم کو لے کر آؤں گا، اگر نہ مانی تو میں آ کر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو یہ چند روایات ہیں کہ درخت، پتھر، شجر و حجر، جو بھی چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صحرا میں جا رہے تھے، کسی نے آواز دی، آقا علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آقا علیہ السلام متوجہ ہوئے، غور فرمایا تو دیکھا ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے قریب آئیں۔ حضور اس کے قریب گئے، پوچھا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلاؤں، میں پھر واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ مجھے اس اونٹنی کے عذاب میں مبتلا کر دے جس کے بچے گم ہو گئے ہوں، کہ جیسے وہ اونٹنی جس کا بچہ گم ہو جائے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، تو اللہ مجھے ایسے تکلیف میں مبتلا کرے۔ آپ نے اسے کھول دیا، وہ چلی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، واپس آ گئی۔ آپ نے اس کو باندھ دیا، اس کے ساتھ اس کا مالک یا اعرابی سو رہا تھا، شخص سو رہا تھا کوئی، وہ اٹھا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی کام ہے؟ آپ نے اس کو کہا کہ اس ہرنی کو کھول دو، حکم دیا۔ اعرابی نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس ہرنی کو کھول دیا۔ وہ چھلانگے لگاتی ہوئی بھاگنے لگی، خوش ہوگی کہ آزادی مل گئی۔ اب پہلے تو گئی تھی، دودھ پلا کے واپس آ گئی تھی، اب آزادی مل گئی۔ تو جب جا رہی تھی تو اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ وہ ہرنی کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جانور، شجر، حجر سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سب، کوئی اللہ کا نافرمان نہیں ہے سوائے انسانوں کے۔ اور انسانوں کی مثال یہ میں نے آپ کو درختوں کی اور پتھروں کی صرف روایات اس لیے سنائی کہ ذکر آیا آیت کے اندر پتھروں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی 3 اقسام بیان کی، اور پھر فرمایا، اس سے پہلے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے ہیں وہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان پتھروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اگلی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ مطلب یہودی تمہاری خاطر تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتا ہے یا سنتا تھا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور وہ اس کو سمجھتا بھی تھا، سمجھنے کے باوجود، اللہ کا کلام سننے کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہو جاتے ہیں تو قالوا، یہ کہتے ہیں
اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو وہ باتیں بتاتے ہو، وہ چیزیں کھول کر بتا دیتے ہو، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اللہ کے سامنے تمہاری ان باتوں کو دلیل بنا لیں اور حجت بنا لیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہودی یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ کیا یہودیوں کا یہ ایمان ختم ہو گیا؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں، هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے بدلے میں تھوڑی بہت قیمت حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، عذاب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا جو کچھ انہوں نے کمایا، اسی کے سبب ان کو عذاب ہوگا۔ ان کی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ اللہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان، کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے؟ شان نزول یہ ہے کہ جب کسی چیز کی رغبت ہوتی ہے، انسان اس کے حصول کی قوی امید کر لیتا ہے۔ اب اس کو عربی میں طمع کہتے ہیں۔ ویسے عام طور پہ طمع کا معنی لالچ بھی کیا جاتا ہے، لیکن جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک اصطلاحی معنی یا ایک تعریف اور ڈیفینیشن کے اعتبار سے، جب کسی چیز کی رغبت ہو اور قوی امید ہو، یقین تک ہو چلا جائے انسان کہ یہ میں حاصل کر لوں گا، اور شوق بھی ہو، تو اس کو طمع کہتے ہیں۔ اب یہی لفظ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ افتطمعون، کیا تم یہ اتنے غالب گمان تک، اتنی قوی امید رکھتے ہو؟ مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ یہودی تمہارے کہنے پر ایمان لے آئیں گے۔ اب اس آیت کے شان نزول میں دو قول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک انصار کے متعلق کہ جو یہودیوں کے حلیف تھے۔ حلیف کا مطلب یہ ہے کہ جب ریاست مدینہ بنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ پہلا کام ہوا، وہ ایک کانسٹیٹیوشن لکھا گیا، پیراگراف کی شکل میں تھا، آج بھی موجود ہے، تو کبھی ہم وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ کانسٹیٹیوشن لکھا گیا تو اس کے اندر مدینہ کے لوگوں نے اور جتنے ارد گرد کے لوگ تھے جنہوں نے ریاست میں شامل ہونا چاہا، بعد میں پھر وہ ریاست بڑھتی رہی، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، اگرچہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، وہاں جو یہودی موجود تھے، جو عیسائی موجود تھے، جو کوئی اور جو بھی موجود تھا، انہوں نے حضور کو اپنا سربراہ اور سلطان مقرر کر لیا، خلیفہ مقرر کر لیا۔ کانسٹیٹیوشن لکھا گیا۔ کانسٹیٹیوشن کی ایک شق تھی جس کو بعد میں اگر ہم آرٹیکل کی شیپ دیں تو یہ تقریباً 60 یا 63 آرٹیکلز بنتی ہیں۔ اس کا ایک آرٹیکل یہ تھا کہ ریاست مدینہ کا کوئی بھی گروہ، مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کیا ہے، جنہوں نے ریاست کو تسلیم کیا ہے، وہ اگر کسی دوسرے شخص کو حمایت کر دیں گے، یہ کہہ دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان سے پھر پوری سٹیٹ ان سے جنگ نہیں کرے گی۔ یعنی کہ مثال آپ یوں لے لیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے 4 صوبے ہیں، 4 صوبوں میں سے بھئی کوئی صوبہ یا کوئی گروہ، کوئی ایک برادری، کوئی ایک ذات اگر کسی ملک والوں کے ساتھ یا کہیں بھی جا کر کوئی معاہدہ کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ ہمارے حامی ہیں، وہ ہمیں نقصان نہیں دیں گے، ہماری ریاست کو نقصان نہیں دیں گے، ہم ضمانت لیتے ہیں، تو ریاست ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، تو یہ حلیف بن گئے۔ تو یہ آیت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی جو ریاست مدینہ میں تھے، لیکن باہر والے یہودی ان کے حلیف تھے، یعنی کہ انصار نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کوئی بھی، کہ وہ ان کے پڑوسی بھی تھے، ان کے درمیان آپس میں رضاعت، آپس میں رشتہ داریاں بھی چلتی تھیں۔ اب انصار کی بہت شدت خواہش تھی کہ کسی طرح یہ یہودی جو ہے نا یہ مسلمان ہو جائیں، جو ان کے حلیف تھے، ان کے مطلب برادری میں شامل ہوتے تھے،
ویسے ریاست میں شامل نہیں تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ نہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں۔ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان یہ خواہش رکھتے تھے کہ اس دور میں جتنے یہودی موجود ہیں وہ مسلمان ہو جائیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودی در حقیقت اہل کتاب تھے، ان کے پاس شریعت تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی اگر کوئی دین مطلب موجود تھا نا، وہ توریت اور یہودی زیادہ مضبوط تھے بمقابل عیسائیوں کے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی، اور عیسائی ویسے بھی نرم دل تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے، معجزہ دیکھتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے، یہودی ہٹ درم تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی اور باقی مسلمانوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ یہودی جو ہے نا یہ مسلمان ہو جائے، ان کے پاس کتاب بھی ہے، یہ شریعت بھی انہوں نے دیکھی ہے، انبیاء کے معجزے بھی دیکھے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ خاص نرمی برتتے تھے۔ ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی نہیں فرمائی، خاص مواقع کے علاوہ آقا علیہ السلام نے تو کبھی دشمنوں پر بھی سختی نہیں کی، تو حضور ان کے ساتھ خاص نرمی رکھتے تھے، اور ان کی وجہ سے بسا اوقات دوسروں پر سختی کر دیتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی طرح یہ یہودی مائل ہو کر مسلمان ہو جائے۔ تو اس موقع پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کیا آپ اتنی توقع رکھتے ہیں کہ یہ یہودی تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ گویا کہ یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا تھا کہ یہ ایمان لانے والی نسل نہیں ہے، یہ ڈھیٹ قوم ہے، نہیں مانے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا اور اس کو سمجھنے کے باوجود اس میں تبدیلیاں کر دیتا تھا۔ یہ تحریف کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے آیات میں کہ یہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کئی طرح کی تحریف کی نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی کہ تورات میں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا، ایک تو یہ کرتے تھے کہ ان کے جو لوگ جاتے تھے اپنی طرف سے اس کے اندر ایڈیشن کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم کہتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، وہ کہاں پر ہے، ٹال مٹول کر دیتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ اب یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریف کا ذکر کیا۔ اب یہ تحریف کیا تھی کہ یہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو بدلتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا، ان احکامات کو بدل دیتے تھے۔ دوسرا پھر اگر ان کو کوئی جا کر کہتا تھا نا، حلال اور حرام کو بدل دیا آپس میں، حق اور باطل کو آپس میں بدل دیا، مطلب اس طرح کی حرکتیں یہ کرتے رہتے تھے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو، جو حضور کی نشانیاں بیان ہوئی تھی، یہ ان کو بدل دیتے تھے۔ بدلتے کیسے تھے کہ جب ان کے لوگ جا کر، یہ پبلشنگ سسٹم نہیں تھا، ہر ایک کے پاس اوترائے تھی نہیں، مرکز میں جا کر، کسی بڑے جامعہ میں جا کر، جو بھی ادارہ ہے وہاں پر جا کے بڑوں سے سنتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی تمہارے پاس توریت ہے، تم ہمیں بتاؤ حضور کی نشانیاں کیا ہیں، یہ آخری نبی موجود ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، جو نشانیاں سنتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ لوگ پھر کہتے تھے کہ نہیں، اب توریت میں لکھا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک وہ گورا ہے، قد مبارک جو ہے آپ کا متوسط یعنی درمیانہ ہے۔ یہ آگے اپنے لوگوں کو پھر بیان کرتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، جو آخری نبی آئیں گے نا ان کا رنگ سانولا ہوگا اور قد بھی لمبا ہوگا۔ حضور کی صفات کو ہی بدل دیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ ایمان لانا تو دور کی بات ہے، یہ تو آپ کے بارے میں جو صفات بیان کی گئی ہیں، جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو کچھ ان کو بتایا گیا ہے، جو کچھ انہوں نے سنا ہے، یہ تو اسی کو ہی بدلی جا رہے ہیں۔ ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ پھر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرمائے، آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ریاست ہے، اور پھر جب ملتے ہیں ایک دوسروں سے، منافقوں کی طرح پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ جب ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ یہودی آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ پہلے جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی وہ منافقین کے لیے تھی، یہ یہودیوں کے لیے ہے۔ اب یہ منافقین آپس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ یار ساری باتیں نہ بتایا کرو اپنے لوگوں کو، کہ اگر ہم نے اب ساری نشانیاں نبی علیہ السلام کی بتا دیں تو پھر تو لوگ ہمارے اوپر آگے حجت قائم کر دیں گے کہ بھئی تم کہتے ہو کہ انہوں نے کھجوروں کی سرزمین میں سفر کرنا ہے، ہجرت کرنی ہے، تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ غریب لوگ ہوں گے، تم کہتے ہو کہ وہ مطلب رنگ گورا ہوگا، ان کا قد مبارک متوسط ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں اگر ہم نے اپنے یہودیوں کو، لوگوں کو بتا دیں تو لوگ تو اگر کہیں گے بھئی جو نشانیاں تم بیان کر رہے ہو وہ شخصیت تو موجود ہیں،
کلمہ پڑھ لو. تو پھر یہ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں بتانی جا کر، یہ چھپا لینی ہے. تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو ہے نا وہ تحریف کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا ہے انہوں نے، اس کے باوجود بھی یہ تحریف کرتے ہیں. اب آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب منافقین یہود یعنی کہ یہودیوں میں سے جو لوگ تھے منافق ٹائپ، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے، اور آپس میں ملتے تو آپس میں مل کے پھر یہی کہتے کہ جو حضور کی صفات ہے نا ان کو چھپا لو، یہ مسلمانوں کے سامنے جا کر بیان نہیں کرنی ورنہ وہ حجت بنا لیں گے. گویا کہ جو آیت ہے اسی آیت کے اوپر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اپنی روایت ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو زبانی پڑھنے کے سوا اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے. بڑی اہم آیت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. کیوں جاہل ہیں؟ کہ وہ اللہ کی کتاب کے صرف الفاظ پڑھتے ہیں، رٹے لگاتے ہیں، رب نے ان کو عالم نہیں مانا. قرآن حفظ کرنا بہت برکت ہے، احادیث میں اس کی فضائل بیان ہوئے. مقصد قرآن نہیں ہے، قرآن کو حفظ کرنا مقصد نہیں تھا. زبانی کلامی پڑھ لینا جیسے ہم رمضان شریف میں پڑھ لیتے ہیں، یہ آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے. اللہ نے کہا کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لا یعلمون الکتاب، کتاب کا علم نہیں جانتے، الا امانیہ وانہم لا یظنون، بس پڑھتے ہیں، الفاظ پڑھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں. ایسوں کو رب نے پسند نہیں کیا. رب کا قرآن پڑھنے کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ سیکھنا بھی چاہیے. اب لفظ اس میں امی آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ان آیات میں کئی گمراہ فرقوں کا ذکر کیا. ایک فرقے کا ذکر آیا جو اللہ کے کلام میں تحریف کرتا ہے، دوسرے فرقے کا ذکر آیا جو منافقین ہے، تیسرے فرقے کا ذکر آیا جو مجادلین ہے، مطلب یہ کہ آپس میں ضد وغیرہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، دین کے ساتھ نہیں ماننا، ڈھیٹ ہیں. اور پھر یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے توریت کی ایسی آیتیں نہ لے کر آؤ جو تمہارے خلاف دلیل بن جائیں. اور چوتھے فرقے کا ذکر کیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو ابھی ہم نے ابھی آیات پڑھی ہیں انہی میں سے یہ چوتھے فرقے کا ذکر آ رہا ہے کہ جو عوام اور عام لوگوں کو، عام لوگ ہیں زیادہ وہ علم نہیں رکھتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیین کہا. اب یہ بطور فرقے کے ذکر ہوئے ہیں. وہ لوگ جو امی، اب بنیادی طور پر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو. ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ امی ہوتا ہے، اور اس نے کسی سے علم بھی نہ حاصل کیا ہو، وہ امی ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا فرقہ، چوتھا طبقہ یہ بیان کیا کہ یہ جو امی لوگ ہیں جنہوں نے توریت سیکھی نہیں ہے، جنہوں نے پڑھی نہیں ہے، جنہوں نے توریت کا علم نہیں سیکھا بلکہ صرف زبانی پڑھ لیتے ہیں، اس کے معنی اور اس کے مطالب کو نہیں جانتے، تو یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہمارے بڑے صغیر میں اور جیسے آج کل کے مسلمان ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا وہ پھر اپنے آپ کو جو نا وہ وقت کا امام اعظم سمجھ بیٹھتا ہے، جیسے مرضی مسائل بتاتے رہتے ہیں. حافظ و دور کی بات ہے، اب تو ہمارے ہاں پاکستان میں ہر شخص ہی مفتی ہے. آپ کہیں بیٹھ جائیں کسی بھی مجلس میں، کسی شادی بیاہ میں یا کہیں بھی، 8-10 لوگ جمع ہوں، کبھی تجربے کے طور پر شریعت کا کوئی بھی مسئلہ چھیڑ دیں، سارے مجتہد ہوں گے، سارے اپنی اپنی رائے دیں گے، چاہے پڑھنا جو ہے نا وہ ایک لفظ بھی نہ آتا ہو دین کے بارے میں. پی ایچ ڈی یا ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، جو مرضی ہوں، دین کے بارے میں کیا آتا ہے، لیکن دین پر رائے ضرور دے دیں گے. تو اللہ نے ان کو یہی فرقہ ایک گنا ہے کہ یہ وہ امی ہیں جو صرف پڑھ سکتے ہیں، الفاظ کو، معنی کو، مطالب کو، علم کو، مقصد کو جانتے نہیں ہیں، اور پھر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں بھی ایسا پھر آج کل ہوتا ہے.
اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، باقی اس کی پھر جو ہے نا لفظ امی کی بحث، یہ سورۃ الحج میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، لفظ امی کا کافی دیر بعد، وہاں پر اس کی پھر بڑی تفصیلی بحث آئے گی کیونکہ وہاں اس کا خاص ذکر ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ویل عذاب کون سا ہے؟ یہ قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ معون کے اندر، فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ویل ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ جو نماز میں سستی کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، پوری نہ پڑھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض لوگ، مفہوم ہے حدیث پاک ہے، نماز کے چور ہیں۔ یا رسول اللہ، نماز کا چور کون ہے؟ جو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ صحیح طریقے سے مراد کیا؟ نماز کے واجبات کا نہیں پتا، فرائض کا نہیں پتا، پتہ ہی نہیں ہے میں نے سجدہ صاحب کب کرنا تھا۔ ایک وقت تو وہ تھا، ائمہ وہ تھے کہ نمازوں کی ترتیب باقاعدہ بیان ہوئی ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن کہاں سے لے کر کہاں تک کے درمیان میں پڑھنا سنت ہے، ظہر میں کہاں سے تلاوت کرنا سنت ہے، مغرب اور عشاء میں کہاں سے تلاوت کرنا سنت۔ چلیں وہ تو سنتیں تھیں، اب تو فرائض اگر کسی سے پوچھا جائے کہ نماز آپ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کہہ کے اسلام تک، فرائض کیا ہیں نماز کے، کہ اگر ان میں سے کسی ایک میں معمولی سی غلطی بھی ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے میں کہوں گے کسی اہل حدیث کا یا شیعوں کا یا فلانے کا فتویٰ ہے، یہ تو قرآن حدیث کا فیصلہ ہے۔ نہیں پتا واجبات کہاں ہیں؟ 27 واجبات ہیں نماز کے، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی مس ہو جائے گا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ایسوں کو، پھر ایسے نمازیوں کو، بے نمازیوں کو نہیں، بے نمازی کا عذاب تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے اگر قرآن نے کہا کہ فویل للمصلین، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، ویل کا عذاب ہے۔ اور وہی ویل کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا، یہ جو بھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے بھی ویل کا عذاب ہے۔ دونوں جگہ پہ ایک ہی لفظ ہے، فویل للمصلین، اور ادھر بھی فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم۔ ان لوگوں کے لیے بھی ویل ہے کہ جو کتاب کو اپنی مرضی سے لکھتے ہیں، لوگوں کو جا کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ویل کیا ہے؟ یہ کون سا عذاب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ویل، یہ جو عذاب ہے، یہ اس پیپ کو کہتے ہیں، انسان زخم ہو جائے اس میں پیپ پڑ جائے، یہ اس پیپ کو کہتے ہیں جو جہنم کی جڑ میں گرتی ہے۔ جہنمی ہیں، جل رہے ہیں، اس کے نیچے تہیں ہیں، جیسے زمین کا کور ہے، کوئی فلیٹ تو نہیں ہے نا، پلیٹ تو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر گہری ہے، وہ جو گہرائیوں میں پیپ گرتی ہے جہنمیوں کی، وہ ویل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ویل جہنم میں ایک پہاڑ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے، مطلب یہ کہ جہنم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، یہ اس میں پہاڑ بھی ہے، وادی بھی ہے۔ یہ کافر اس کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے 40 سال تک گرتا رہتا ہے، کہ انسان کو معاذ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اگر جہنم میں پھینکا جائے 40 سال تک گرتا رہے گا تو پھر ویل میں جا کر گرے گا۔ تو وہ ویل کیا ہے؟ ایک تو پیپ ہے جہنمیوں کی، جو جہنم کی جڑ میں اس گہرائی میں گر رہی ہوگی، جل جل کے جسم جلے گا اور وہ گرے گی وہاں پر۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو مطلب احادیث اور آثار کو سامنے رکھ کر اب یہ نکلتا ہے نتیجہ کہ جہنم کی گہرائی میں جو جہنمیوں کی پیپ گر رہی ہوگی، اس پیپ میں، اس پیپ کے پینے کا اور اس کے اندر پھینکنے کا جو عذاب دیا جائے گا نا، وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے بدلتے پھرتے ہیں، اور پھر تھوڑی تھوڑی آیات کے، تھوڑی تھوڑی دنیا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ دوسرا اس پیپ کا عذاب کس کو ہوگا؟ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کو، ایسے نماز پڑھنے والے جو نماز کے چور ہیں، پڑھ لی چھوڑ دی، پڑھ لی چھوڑ دی، ڈنڈی مار دی، پوری نہ پڑھی، اور
سیکھی بھی نہیں کیسے پڑھنی تھی کیا پڑھنی تھی، اور یہ کسی کا فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، دونوں قرآن کی آیات ہیں، سورہ معاون کھول لیں ترجمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو بخشش ہونی ہے، اللہ کی بخشش پر یقین رکھیں، نہ رکھنا بخشش پر یقین یہ بھی جائز نہیں ہے، کفر ہے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے، ایسوں کے لیے عذاب ہے۔ میں اگر مبالغہ نہ کروں تو انتہائی معذرت کے ساتھ 90% لوگ جن کی تقریریں لوگ سنتے ہیں، چند ایک بڑے، میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ یا سنی، علماء سب میں موجود ہیں، چند ایک چاروں مسالک کے بڑے چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے 90% لوگ وہ ہیں روایتیں گھڑتے ہیں، اللہ کے قرآن کا مطلب بدلتے ہیں، آتا نہیں ہوتا بدل دیتے ہیں، کیوں؟ واہ واہ ہو جائے گی، پیسے مل جائیں گے۔ مقررین، نعت خواں، نقیب، میں کہا کرتا ہوں کہ اکثر یہ اس دور کے کذاب اور دجال ہیں، انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے لوگوں کا دین برباد کرنے کا۔ کل پرسوں میرے پاس ایک کلپ آیا ایک شخص کا، بڑی دنیا اس کو سنتی ہے، لاکھوں فالورز ہوں گے شاید اس کے یوٹیوب پر، کہ یہ اس نے بیان کیا، اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا کہہ سکتا ہوں اب، 1400 سال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ جو بیان کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمایا تھا، کیفا کا لفظ بولا تھا، کاف یہ فے، کیفا، بس میں ختم کرتا ہوں یہ بات کر کے، یا اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، کیفا کا لفظ بولا تھا۔ عربی میں کیفا کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، شک کے معنی میں بھی آتا ہے، اطمینان قلب کے لیے بھی آتا ہے، سوال کے لیے بھی آتا ہے۔ ہم عام طور پہ عربی میں پوچھتے ہیں کیف حالک، آپ کا حال کیا ہے، آپ کیسے ہیں، شک تو نہیں ہوتا سامنے والے پر۔ اس صاحب نے عربی کا ایک معنی پڑھا ہوا تھا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے ترجمہ کر دیا کہ یہ جملہ ان کا تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نقل کفر نباشد، کہ انبیاء کو بھی اللہ کی ذات پر شک ہو جاتا ہے، کیا بچا پیچھے ایمان، ختم بھائی۔ اللہ کی ذات پر تو عام بندے کو شک ہو جائے تو دین نہیں بچتا، آپ نے نبی کے بارے میں شک پیدا کر دیا کہ نبی اللہ پر شک کرتے ہیں، بچ کیا گیا پیچھے پھر؟ نبی تو گناہ سے بھی پاک ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ سے، عملی گناہ سے پاک ہے، آپ اس کے نظریے کوئی توحید کے خلاف لے کر جا رہے ہیں کہ نبی کو اللہ کی ذات پر اگر شک ہونا ہے تو باقی پھر نیچے لوگوں کا کیا بنے گا؟ اور ایسے لوگ موجود ہیں، اور اس شخص کو جو ہے نا وہ ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب پھر قرآن پاک کی یہی آیت ہے کہ جو اللہ کے قرآن کو، احادیث کو پڑھتے ہیں، احکامات، حکم، ناسخ و منسوخ، علت، مسائل سمجھ نہیں آتے، خالی ترجمہ دیکھا۔ ایک تو اللہ نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل ہیں، کسی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، یہ صرف لفظ پڑھ سکتے ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ دوسرا پھر فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، اتنا سخت عذاب ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک طبقہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا، عوام بھی اس چیز کا شکار ہے۔ جب کہیں بات ہوتی ہے دین کے بارے میں، آپ اپنے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں کیسے ہم دین پر زبان کھولتے ہیں، اللہ کے قرآن کے بارے میں، آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، دین کے مسائل کے بارے میں، مسجدوں کے اندر کوئی بات ہو جاتی ہے، امام صاحب سے کوئی غلطی ہوگی، وہ بیچارہ پوچھتا ہے کہ یار نماز دوبارہ پڑھ لیں، مقتدی کہہ رہے ہیں نہیں نماز ہوگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہے۔ کیا دین، کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے؟ کیا مطلب ہم نے دین کو اتنا ہلکا کر دیا؟ اس کے لیے اللہ نے پھر فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو دین پر بغیر علم کے زبان کھولتے ہیں ویل ہے۔ اور ویل میں نے آپ کو پھر بتا دیا کیا ہے۔ ویل کا عذاب دو طرح کے لوگوں کے لیے ہے، ایک جو اللہ کے دین کو بدل رہے ہیں، ایک جو نماز میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ وہ ڈنڈی ایسے ماریں کہ کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، یا وہ ڈنڈی ایسے ماریں کہ سیکھیں ہی نہ نماز کو کہ نماز ہے کیا چیز۔
بس وہ اٹھک بیٹھک کرنی ہے، باپ دادا کو دیکھا تھا اسی طرح کرتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں لوگوں کے لیے ویل بیان کیا، اور ویل میں نے آپ کو بتا دیا وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے اور آپ کے توسل سے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور جہنم سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت کے صدقے سے معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔